نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المتین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ کل ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 37 تک اپنی بات جو تھی وہ اس کو مکمل کی تھی، جس میں اللہ کریم حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، کہ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلام سیکھ لیے، چند کلمات سیکھ لیے۔ فتاب علیہ، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ انہ هو التواب الرحیم، اور بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ توبہ کا مطلب میرے بھائی ہوتا ہے رجوع کرنا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، پلٹ آنا۔ جو کام آپ نے کیا اس سے واپس آ جانا، اس سے پلٹ آنا، اس کو کہتے ہیں توبہ، رجوع کرنا اللہ کی طرف۔ آپ نے کوئی گناہ کیا، آپ کو ندامت ہوئی، تو آپ اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ آئے اور اللہ سے معافی مانگ لی کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ اس کو توبہ کہتے ہیں، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام نے یہ کہا رب کریم سے کہ مولا کریم ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اور اگر تو نے رحم فرما کر ہمیں نہ بخشا تو ہم یقیناً جو ہے نا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حاکم طبرانی اور ابو نعیم اور بہقی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک جو نا روایت بیان کی ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو آپ کو جب توبہ کی فکر میں تھے، حیران تھے، تو اسی پریشانی کے عالم میں ان کو وہ وقت یاد آیا کہ جب اللہ کریم نے ان کو پیدا کیا تھا، تخلیق کیا تھا، کہ جب انہوں نے اپنی پیدائش کے بعد سر اٹھا کر دیکھا تھا تو انہیں ایک کلمہ نظر آیا تھا لکھا ہوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کو جب یہ خیال آیا کہ میں نے وہ کلمہ پڑھا تھا تو کہنے لگے کہ یقیناً یہ جس نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہوا ہے، اللہ کریم سے ان سے بہت محبت ہوگی، تبھی تو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر کلمے کو آپ کبھی پڑھیں نا، لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے ساتھ متصلاً آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اور محمد کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آدم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو یہ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی اس دعا کے ساتھ یہ الفاظ بھی کہے کہ اسألوک بحق محمد ان تغفر لی، اے مولا کہ اس ذات حق محمد کے صدقے مجھے معاف کر دے، جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر رکھا۔ اور پھر اسی بات کو ابن منذر نے بیان فرمایا ہے تفسیر خزائن العرفان میں، سورہ بقرہ کی تفسیر خزائن العرفان میں،
کہ انہوں نے یہ کلمات بھی ساتھ ادا فرمائے حضرت آدم علیہ السلام نے کہ اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی، کیا رب کریم وہ جو تیرا بندہ خاص ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جاہ و مرتبہ کی طفیل میں ان کی بزرگی کے صدقے جو تیرے دربار میں ان کو حاصل ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ میں نے کل بھی عرض کی تھی نا کہ جب آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا میرے گناہ بخش دے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ گناہ گار تھے، یہ بندگی کا تقاضا تھا کہ وہ اپنے آپ کو گناہ گار کہہ رہے تھے، ورنہ نبی گناہوں سے پاک ہوتا، یاد رکھیے نبی گناہوں سے، نبی خود تو کہہ سکتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ کر اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، حالانکہ وہ معصوم تھے۔ تو آپ اگر 100 دفعہ دن میں معافی مانگتے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نے استغفر اللہ نعوذ باللہ کو گناہ کر بیٹھے تھے، یہ بندگی کا تقاضا تھا، یہ بندگی کا تقاضا تھا کہ بس اس کے سامنے عزت و نیازی پیش کرتے ہیں کہ مولا میں ہے ہی گناہ گار، گناہ کرے بندہ یا میرے بھائیوں نہ کرے، بس اپنے آپ کو اس کے سامنے گناہ گار کر کے ہی پیش کرے، کیونکہ انسان کا ہر ایک سانس جو ہے نا یاد رکھیے گا گناہ کے بغیر نہیں گزرتا۔ اگر اللہ کریم گرفت کرنے پر آ جائے نا تو ہمارا ہر اٹھایا ہوا قدم ہمارا گناہ شامل ہو جائے، لیکن وہ تو پروردگار ہے نا، غفور الرحیم ہے، تو بندہ جب بھی اللہ کے سامنے پیش ہو ایسے ہی پیش ہو جیسے میں گناہ گار ہوں، تو یہ سنت ہے، یہ سنت ہے انبیاء کرام۔ تو آپ نے فرمایا کہ مولا اس ذات کے صدقے میرے گناہ معاف فرما۔ تو اللہ کریم نے اس جیسے ہی انہوں نے وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا، اللہ کریم نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لی، آپ کی توبہ کو قبول فرما لی۔ اسی روایت کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ مستدرک میں بھی ہے، موجم موسط کبیر میں ہے، موجم اوسط میں ہے، کئی کتب میں ڈیر لگا ہو، یہ جو ان کی ترتیب ہے نا کتابوں کی، ایک کتاب میں نہیں درجنوں کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یہ نقل کی گئی حدیث مبارک، جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آقا نے خود فرمایا، آقا نے یہ بیان فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے وہ لغزش ہوئی نا تو آپ کو زمین پر بھیجا گیا، تو انہوں نے اللہ کے حضور عرض کی کیا میرے پروردگار مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے میں دعا کرتا ہوں تو مجھے بخش دے۔ اب یہ بات خود حضور بیان فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کو کہ آدم علیہ السلام نے میرا نام لے کر اللہ سے توبہ کی تھی، دعا مانگی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جان لیا، تم کیسے جانتے ہو، جب کہ ابھی تک تو وہ دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے، پہلے انسان تو آدم علیہ السلام تھے نا، پہلے انسان تھے، تو آپ نے کیسے جان لیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا میرے رب جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا تھا نا اور اپنی روح خاص مجھ میں پھونکی تھی، مجھے زندگی عطا کی تھی، تو میں نے جب سر اٹھا کر دیکھا تھا تو قوائم عرش پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا میں نے پڑھا تھا، تو میں جان گیا تھا کہ جو نام تو نے اپنے نام مبارک کے ساتھ لگا رکھا ہے وہ بہت ہی پاک نام ہے، وہ تیری محبوب مخلوق میں تجھے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں آدم ایسے ہی بات ہے، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، بے شک وہ ساری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ترین ہے، مجھے سب سے زیادہ محبوب ترین ہے، اور تو نے ان کا وسیلہ دے کر مجھ سے دعا کی تو میں ضرور تیری مغفرت کر دوں گا، میں تیری ضرور مغفرت کر دوں گا۔ اور یہ بھی فرمایا ساتھ کہ اگر میں ذات محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا تو آدم میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا، میں تو وجہ تخلیق کائنات جو ہے نا یاد رکھیے گا وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
وجہ تخلیق جب رب نے یہ چاہا کہ میری پہچان ہو، میری پہچان ہو، تو نور محمد کو پیدا فرمایا، نور محمد کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب یہ چاہا کہ نور محمد کی پہچان ہو تو پھر ساری کائناتوں کو وجود میں لے کر آیا کہ اب میں اپنا محبوب دنیا کو بھی تو دکھاؤں نا، جو میں نے اپنا محبوب بنایا ہے اس کو دنیا کو دکھانے کے لیے پھر دنیا کو تخلیق کیا، دنیا کو۔ اور یہ اللہ نے جو انعام یاد کرایا نا انسان کو کہ میں نے تجھ پر سب سے بڑا جو انعام کیا ہے وہ کیا کیا ہے کہ اپنے محبوب کو تم میں بھیجا، اپنی ذات سے جدا کر کے۔ اللہ کی رحمت کی آغوش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے نا جی، آپ کا نور۔ تو اللہ کہتا ہے سب سے بڑا انعام میرا یہ ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج دیا، تمہارے۔ اور یہ احسان جتلایا رب کریم نے پورے قرآن کریم میں، اللہ کریم نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا، اس بات کا احسان جتلایا کہ میں نے تجھ پر احسان کیا کہ اپنا محبوب تم میں بھیجا، اپنا محبوب تم میں بھیجا۔ تو اللہ کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ قبول فرمائی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، وسیلہ ناجائز، وسیلہ کسی کے وسیلے سے دعا کرنا ناجائز نہیں ہے، وسیلہ جائز ہے، یاد رکھیے گا۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا قُلْ نَحْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنْ هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے پھر فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، سب جنت سے نیچے اتر جاؤ۔ یہ دوسری دفعہ اللہ کریم نے کلمہ فرمایا، پہلے بھی فرمایا کہ اب تم نیچے اتر جاؤ، قُلْ نَحْبِطُ، اب دوسری دفعہ بھی یہ کلمہ جو ہے نا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حقیقت میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا، پیدا ہی جب کہا کہ میں اپنا خلیفہ جو ہے نا کہاں مقرر کرنے والا ہوں، فی الارض، زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ تو جب توبہ قبول کر لی، جو لغزش تھی اس کو معاف کر دیا، تو پھر جنت میں واپس لے کر، جنت میں واپس جس غلطی کے سبب جنت سے نیچے اتارا تھا وہ غلطی تو معاف ہو گئی، وہ غلطی تو، لیکن جنت میں واپس لے کر نہیں گئے۔ کیوں؟ اس لیے پیدا ہی زمین پر رکھنے کے لیے کیا تھا، اپنا نائب مقرر ہی زمین کے لیے کیا تھا۔ وہ جو جنت میں رکھا تھا وہ محض ایک امتحان کے لیے رکھا تھا، وہ ایک امتحان کے لیے رکھا تھا، اور دنیا کو دکھایا، جیسے سمجھایا تھا کہ بندے تیرا مقام جنت ہی ہے، تیرا مقام اے انسان، تیرا مقام جنت ہی ہے، تو جنت کا ہی وارث ہے، لیکن شرط ایک ہے، کیا؟ کہ اگر تو میرا فرما بردار بن کر رہے گا تو تو جنت کا وارث ہوگا۔ تو یہ سبق تھا، یہ سبق تھا اس سارے معاملے میں جو اللہ کریم آدم علیہ السلام کا امتحان لیا، پھر آپ کو زمین پر اتارا، پھر توبہ قبول کی، اور پھر جنت میں واپس لے کر نہیں گئے۔ یہ پیغام دیا کہ ہے تیرا مقام جنت ہی، ہے تیرا مقام، لیکن شرط یہ لگا دی کہ اگر تو فرما برداروں میں سے ہوگا، فرما برداروں میں سے ہوگا تو تجھے جنت جو ہے وہ تجھے میں جنت کا وارث بنا دوں گا، تجھے میں جنت کا وارث بنا دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نیچے اتر جائیں، پھر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت بھی آئے تو میری ہدایت کا پیروکار رہنا، اور جو پیروکار رہے گا اسے نہ کوئی اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ آدم اب تو زمین پر چلا جا، زمین پر ایک رہائش اختیار کر، میں ہدایت بھی بھیجوں گا تمہاری طرف یا تمہاری نسل کی طرف، نبی بھی بھیجوں گا، کتابیں بھی بھیجوں گا، تو جو بھی میرا نبی ہدایت لے کر آئے اس ہدایت کو قبول کرنا، اس ہدایت کو قبول کرنا، جو بھی میرا نبی پیغام لے کر آئے اس کو ماننا، اس کی پیروی کرنا، اور جو میری پیروی کرے گا، جو اس ہدایت کو اپنا لے گا، اللہ نے فرمایا ان پر کوئی غم نہ ہوگا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، کوئی غم نہ ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو میرے ولی ہیں نا، میرے دوست ہیں، ان پر نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ تو یہاں مطلقاً فرما دیا کہ اب میرے دوست کون ہیں؟
اب اگر اس آیت کو تطبیق کی جائے اس آیت کے ساتھ، اللہ نے فرمایا کہ جو میرے دوست ہیں ان پر قیامت کے دن نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا، تو یہاں مطلقاً فرما دیا کہ کن پر غم اور خوف نہیں ہوگا؟ جو میری ہدایت کو قبول فرما لیں گے، جو میری ہدی للمتقین، میں نے فرمایا تھا نا، جو اللہ نے فرمایا ہدی للمتقین، جس نے ہدایت کو اختیار کر لیا حقیقت میں وہی ولی اللہ ہے، وہی ولی اللہ کا دوست وہی ہے جس نے اللہ کی بات کو مان لیا۔ تو اللہ نے فرمایا جو میری بات کو مان لے گا، جو بھی نبی میری بات لے کر آئے گا، آدم کے بعد نوح علیہ السلام آئے، ادریس علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ نے فرمایا جس امت پر جو نبی پیغام لے کر آتا رہا، جس امت نے بھی اپنے نبی کی بات مان لی، اس کو میں جنت کا مالک وارث بنا دوں گا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے نا، وہ بھی مسلمین تھے، وہ بھی مومن تھے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے نا، وہ بھی جنت میں جائیں گے، وہ بھی مسلمان تھے، یاد رکھیے گا۔ لیکن جب نبی تبدیل ہوتا ہے، شریعت تبدیل ہوتی ہے، تو جو بندہ نئے نبی کو تسلیم نہیں کرتا نا، اس کا پچھلا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے، اس کا پچھلا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس نبی کی موجودگی میں انسان دنیا سے چلا جائے، اس نبی پر انسان کا ایمان ہو، تو وہ ایمان والا ہوگا، وہ ایمان والا ہوگا۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ کفر کریں گے، انعام تو یہ ہے جو مان لیں گے ان کو میں جنت میں داخل فرماؤں گا اور کوئی خوف اور غم ان کو نہیں ہوگا، اور جو لوگ انکار کر دیں گے اور ہم میری آیتوں کو جھٹلا دیں گے، میری آیتوں کو جھٹلا دیں گے کہ میری جو نشانیاں ان کی طرف آئیں گی ان کو جھٹلا دیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ تو وہی دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ جو کافر ہے نا، یاد رکھیے گا، کافر اور مشرک جس نے دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کیا اور نبیوں کو ماننے سے انکار کیا، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات نہیں، ہر نبی کو ماننے سے انکار کیا، وہ کافر ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ کبھی اس کو جہنم سے نجات نہیں ملے گی۔ اور جو ماننے والا ہے، آدم علیہ السلام کے ماننے والا، نوح علیہ السلام کے ماننے والا، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنے والا، وہ اگر گناہ کرے گا، اپنے فسق و فجور کے باعث اگر جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہ فرق ہے جہنم میں ایمان والے اور بغیر ایمان کے جو بندہ ہے نا، دونوں ہی جہنم میں جائیں گے، یاد رکھیے گا۔ ایمان والا اگر فاسق اور فاجر ہوگا تو یہ گمان نہ کرے کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں پھینکا جائے گا، جہنم میں پھینکا جائے گا، اپنی سزا پوری کر کے نکل آئے یا کسی کی شفاعت کے صدقے وہاں سے نکل آئے، لیکن جہنم میں پھینکا ضرور جائے گا۔ لیکن ایمان والے کی حالت یہ ہے کہ اللہ کریم اس کو جہنم میں سے نکال لے گا۔ لیکن کافر کی سزا یہ ہے جو قبول نہیں کرتا، جو نبی کی بات مانتا نہیں ہے، اکڑ جاتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اس کی سزا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں اس عذاب سے بچا لے کہ ہم کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی زندگی بسر کریں، گناہ ہو جائیں، گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، جس نے معافی مانگ لی اس کی بچت ہو گئی، اور جو اکڑ گیا وہ شیطان بن گیا، جو اکڑ گیا وہ شیطان بن گیا۔ اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔